نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ مصر کے بادشاہ گزرے، روزانہ درود شریف کا اہتمام کیا کرتے اور درود شریف پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کیا کرتے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت ہو جائے۔ لیکن جو انسان محنت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ اس بات کو روک کر ایک بات یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے سچی محبت کا ہونا انسان کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ سے متعلقہ کوئی چیزیں ہوں، آپ اس کے دیدار کے لیے جائیں گے تو یہ جانا بھی آپ کے لیے ثواب ہوگا۔ قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم گزرے ہیں، کچھ اختلافات ہوئے اور مدرسے سے ان کو نکال دیا گیا۔ انہوں نے اپنا کفن، جو آج بھی محاسبی، ایک دفتر محاسبی وہاں پر ہے، آج بھی محاسبی کے اندر ایک رومال رکھا ہوا ہے جس کو لوگ نبی علیہ السلام کا رومال کہتے ہیں۔ رومال تو نہیں ہے وہ، لیکن پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کچھ دنوں تک رہا ہے۔ ترکی کے بادشاہ نے، وہ یہاں کی علماء جب وہاں پر گئے تھے کسی سلسلے میں تو انہیں ہدیہ دیا تھا، یعنی پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو پکڑا ہے، کچھ دنوں تک اپنے ساتھ رکھا ہے، باقاعدہ رومال کے طور پر استعمال نہیں فرمایا، تو آپ نے اپنا کفن اس کے نیچے رکھ رکھا تھا۔ جب انتقال کا وقت قریب ہوا تو آپ نے انتقال سے پہلے یہ وصیت فرمائی کہ میرا کفن وہاں پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے کپڑے کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ جب آپ کو نکالا گیا تو آپ نے کچھ اشعار پڑھے اور اس درد بھرے اشعار پڑھے ہیں کہ آج بھی انہیں پڑھتے ہوئے رونا آتا ہے۔ کہ اس کا ایک شعر یہ ہے کہ زمیں بھی دشمن فلک بھی دشمن، زمانہ ہم سے ہوا ہے بدزن، شفیع امت غلام حاضر ہے سلام لے لو۔ یعنی پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے عشق و محبت کی انتہا یہ تھی۔ تو میں عرض کر رہا تھا نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ دعا کیا کرتے تھے، لیکن محنت اتنی فرمائی ہے، ایک طرف بادشاہ ہیں، بادشاہ کے کتنے کام ہوتے ہیں، اور دوسری طرف ایسا سچا بادشاہ جو مسجد اقصیٰ کو آزاد کرنے نکلا ہو، کتنے بڑے ذمہ داریاں ان کی تھی، لیکن روزانہ درود پڑھا کرتے تھے اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے دیدار کی تمنا کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ایک دن ان کی خوش قسمتی کا جگایا کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی مسلسل 3 دن تک ان کو زیارت ہوئی۔ پہلی مرتبہ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو زیارت ہوئی اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ زنگی ان 2 شخصوں سے مجھے بچاؤ، آپ خواب کو نہ سمجھ سکے۔ دوسرے دن پھر یہی خواب دیکھتے ہیں، تیسرے دن جب آپ نے خواب دیکھا تو آپ مصر سے مدینہ تشریف لائے، والی مدینہ سے گفتگو فرمائی، اپنے خواب کو بیان فرمایا، تو دونوں کے اندر مشورہ ہوا کہ پورے مدینہ کی دعوت کی جائے۔ آخر ایسے کون سے انسان ہیں؟ پھر پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام بار بار یہ زیارت کے بعد حکم دیتے ہیں۔ مدینہ کی دعوت کی گئی، مدینہ والوں کی دعوت کی گئی، دعوت کے اندر ایک لمبی دعوت کا اہتمام ہوا، اور والی مدینہ اور نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ والی مصر دونوں وہاں پر دروازے پر جہاں سے نکلنے کا انتظام تھا وہاں بیٹھ گئے لوگوں کو پہچاننے کے لیے۔ آخر دعوت کھانے والے آتے رہے جاتے رہے، لیکن وہ 2 شخص نظر نہ آئے۔ بادشاہ نے اپنے کارندوں کو بھیجا، پورے مدینہ کے اندر دیکھو کوئی انسان رہا تو نہیں۔ بہت تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ 2 انسان بہت نیک ہیں جو کسی کی دعوت نہیں کھاتے، کسی کے گھر نہیں جاتے، لوگوں کو دیتے ہیں، لیتے کسی سے نہیں، وہ دعوت میں کسی کی نہیں آتے۔ اب نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر تشریف لے گئے، جا کر دیکھتے ہیں تو ایک مصلی ہے اور ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے۔ آپ نے فوراً پہچانا جو 2 شخص پیغمبر علیہ السلام نے خواب کے اندر دکھائے تھے، ان میں سے ایک وہ تھا جو نماز پڑھ رہا تھا۔ جب نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے مصلی کے اوپر پاؤں رکھا تو وہ ہلنے لگا۔ آپ نے مصلی اٹھا کر دیکھا تو دیکھتے ہیں کہ ایک سرنگ بنی ہوئی ہے اور پیغمبر علیہ السلام کے اتنا قریب پہنچ چکی ہے کہ اگر نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ وقت پر نہ پہنچتے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک جسم کو وہاں سے نکال لیا جاتا۔ یہودیوں نے ناپاک کوششیں فرمائی اور نبی علیہ السلام کے مبارک قدم نظر آنے لگے۔ یہ تاریخ کا وہ عظیم انسان ہے جو نہ صحابی ہے، نہ تابعین ہے، نہ عالم ہے، نہ ولی ہے، لیکن اس کے باوجود نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے سچی محبت تھی۔ نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ دنیا کے سب سے پہلے اور سب سے آخری بادشاہ ہیں جنہوں نے امتی ہونے کے باوجود پیغمبر علیہ السلام کے قدموں کو چوما ہے، اور بہت دیر تک
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مبارک قدم نظر آ رہے تھے، ان پر اپنے سر کو، اپنی آنکھوں کو اپنے ہونٹوں پر رکھ کر روتے رہے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، میں تو زیارت کی تمنا کرتا تھا، آپ نے تو وہ زیارت نصیب فرمائی ہے جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا، اور آپ نے مجھے اس خدمت کے لیے چنا ہے، جبکہ مدینہ کے والی موجود تھے، مکہ کے بادشاہ موجود تھے، لیکن ایک انسان کی کچھ سچی محبتیں بھی ہوتی ہیں جو انسان کو نبی علیہ السلام سے بڑا قریب فرما دیتی ہے۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ بہت دیر تک روتے رہے، آنسو بہاتے رہے نبی کے قدموں پر اپنا سر رکھ کر، اور اس کے بعد اتنا سخت انتظام فرمایا، اتنا سخت انتظام فرمایا کہ انشاءاللہ آج اگر کوئی اپنی ناپاک کوششیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم تک پہنچنے کے لیے کرنے لگے تو کرنے سے اتنا سخت امتحان